آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پھپھو بیگم کی ساری سازش ہوگی واصف اور فرحت کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے۔ یہاں عذرا جیسے رامین کو اسٹیج سے اتارتی ہے اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھپھو نے دوائیاں لینے فرحت کو گھر بھیجا تھا۔ پھر وہ یہاں سے ساری کھیل سمجھ جاتی ہے۔ وہ فرحت کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا دھرا پھپھو کا ہے۔ واصف بھی یقین دلاتا ہے کہ رامین اب کسی بھی فنکشن میں شریک نہیں ہوگی کیونکہ میں کہہ دوں گا کہ میری بیوی کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر پہلی بار فرحت کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بارات کا فنکشن تو آ پہنچا۔ قریشی صاحب تو بہت زیادہ دکھی ہوتے ہیں بیٹی کی رخصتی کی وجہ سے اور ہر بار اپنے آنسو پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں دلہن کی انٹری ہوتی ہے، اس کو اسٹیج پر بٹھایا جاتا ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھتے ہیں، حق مہر 5 لاکھ مقرر ہوتی ہے۔ مولوی صاحب سمن سے کہتا ہے کہ 5 لاکھ حق مہر قبول ہے تو سمن قبول ہے کہتی ہے۔ ہم نے ایک فتویٰ سنا تھا کہ یہ ڈراموں میں ہونے والے نکاح قبول ہے بولنے سے سچ میں نکاح ہو جاتا ہے، اور اگر میاں بیوی ڈرامے میں طلاق دے دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اس لیے کچھ ایکٹرز ہیں جو کہ اس سینس کو بغیر آواز کے پرفارم کرتے ہیں۔ یہاں پر تو باقاعدہ قبول ہے کہا گیا۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں۔ آگے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ سمن کی رخصتی ہو جاتی ہے، سمن اپنے گھر آ جاتی ہے اور قریشی صاحب بیٹی کی رخصتی کے بعد سمن کی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں۔ پھر شہناز کہتی ہے کہ بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر کے آنگن سونے ہو جاتے ہیں۔ فرحت کو بھی پہلی بار پھپھو پر شک ہوا، جیسے ان سب نے ڈرامہ کر کے اس سے دور کیا تھا۔ اب تو عذرا بھابھی کی باتیں اس سے سچ لگنے لگی تھی۔ واصف سے یہ بات کرتی ہے کہ مجھے نہ یہ پھپھو سمجھ نہیں آ رہی، عجیب بیہیویئر ہے اس کا پورے گھر کے لیے۔ ادھر عذرا اپنا کمرہ دے دیتی ہے ولید اور سمن کو، خود کبھی بچوں کے کمرے میں سوتی ہے اور کبھی باہر۔ پھپھو تو ایسے گھر میں دندناتی پھر رہی ہے جیسے کہ سچ میں اس گھر کی مالکن ہو۔ اب فرحت نظر رکھے گی پھپھو پر اور پھر عذرا کو آسانی ہوگی پھپھو کو بے نقاب کرنے میں۔ خیر بارات کے بعد اگلے دن ولیمے کا فنکشن ہوتا ہے اور یہاں پر سائرہ اور پھپھو نے بڑی پلاننگ کی ہوتی ہے سمن کا یہ اچھا دن خراب کرنے کی۔ زوروں کا جھٹکا تو ان دونوں کو تب لگتا ہے جب سمن وہی سوٹ جو کہ اس نے پسند کیا تھا پہن کر اسٹیج پر آتی ہے۔ ولید بھی ساتھ ہوتا ہے۔ سائرہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، پھپھو بیگم سے کہتی ہے کہ پھپھو بیگم یہ تو وہی لہنگا ہے جو میں نے ڈیزائن کروایا تھا، یہ وہی پہن کر آ گئی۔ جس پر سائرہ کہتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے یہ خود اپنے ہاتھوں سے خراب کروایا تھا، یہ کیسے پہن کر آ سکتی ہے۔ یہاں پر اسما کا یہ ڈرامہ ہوگا کہ یہ لہنگا ٹیلر ماسٹر نے صحیح اسٹچ نہیں کیا تھا تو اسما خود چلی گئی ٹیلر ماسٹر کے پاس۔ سب کچھ ٹھیک تھا تو وہ اس سے کہہ کر آتی ہے کہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ لائی جائے۔ جس طرح سائرہ نے کہا وہ تبدیلی نہ لانا، تو وہ چاہتی تھی کہ سمن کا اتنا بڑا دن خراب نہ ہو۔ یہاں پر سائرہ کی اصلیت اسما کے سامنے آ جائے گی کہ وہ کہتی ہے کہ یہ ٹاپ چیز ہے۔ ولید کی شادی کا یہ فائدہ ہوا کہ ان دونوں ماں بیٹی کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی، ان کا راز آہستہ آہستہ جو ہے سب کھلتے جا رہے ہیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جمال پھپھو بیگم کے ہاتھ میں سونے کا سیٹ پکڑائے گا اور کہے گا کہ آپ بڑی ہیں اس گھر کی تو آپ جا کر سمن کو یہ سونے کا سیٹ دے دیں، تو پھر مجبوراً پھپھو بیگم کو سمن کا وہ سیٹ دینا پڑے گا، ورنہ اس کے اگر بس میں ہوتا تو وہ سونے کا سیٹ نہیں بلکہ نکلی اس کے بدلے میں کوئی دے دیتی۔ پھر سمن کے ماں باپ آتے ہیں، سمن کی ماں سمن کو ملتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے اور پھر عذرا کہتی ہے سمن کے امی ابو سے کہ آنٹی آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، انشاءاللہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں بالکل خوش رہے گی۔ تو ناظرین نیکسٹ ویڈیو میں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ رہیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔